گڈ مارننگ، السلام علیکم، آداب۔ میں آج پچھلا جو میرا ویلاگ تھا اسی سلسلے میں کچھ بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ویلاگ سننے کے بعد میرے ایک انڈین دوست نے تھوڑی اس میں وضاحت کی کہ میں نے جو کہا تھا کہ 3 لاکھ ملیشینس جاتے ہیں یہ گئے تھے انڈیا پچھلے سال ایز ٹورسٹس، تو انہوں نے کہا کہ اس میں اکثریت ہندوؤں کی ہوگی جو ملیشین سٹیزنس ہیں۔ یاد رہے کہ ملیشیا کی جو آبادی ہے اس میں تقریباً 7% انڈین نسل کے لوگ ہیں، جن کی اکثریت ساؤتھ انڈیا سے ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ جو 3 لاکھ کی جو تعداد ہے اس میں کافی ہندو ہوں گے ملیشیا کے۔ یقیناً ایسا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا کے ویزے میں دنیا میں کسی ملک کے مسلمانوں کو مشکل نہیں ہوتی سوائے پاکستانیوں کے، یا ایسے بھی پاکستانی جو بیرونی ملکوں کے پاسپورٹ پہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا کوئی پاکستانی بیک گراؤنڈ نکلے تو انڈیا انہیں ویزا آج کل نہیں دیتا۔ اور باقی رہے جتنے دنیا کے ملک مسلمان ملک، سعودی عرب آپ کہہ لیں یا یو اے ای کہہ لیں، ایران کہہ لیں، یا جو افغانستان، ابھی مجھے نہیں پتہ ہے کہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ افغانستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کا بیس ہی تھا انڈیا، وہیں پہ رہتے تھے، وہیں پہ کھیلتے تھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ صرف انڈیا کا جو جھگڑا ہے وہ پاکستان سے ہے اور دنیا کے مسلمانوں سے نہیں۔ اور یہ ویزے کے سلسلے میں بات کر رہا تھا میں، اور ابھی جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا بھی میں کوئی اس پہ ابھی میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن رہی ویزے کی بات، انڈیا جانا ایز ٹورسٹ وہ صرف پاکستانیوں کے لیے مشکل ہے، باقی دنیا کے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ دوسری بات جو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شاید یہ تاثر ہوا ہو پچھلا ویلاگ سن کے کہ میں جمہوریت کے خلاف ہوں۔ میرا جمہوریت کے بارے میں وہی خیال ہے جو چرچل کا تھا۔ چرچل کا ایک جملہ تو میں نے آپ کو کوٹ کیا تھا، وہ یہ کہ 5-10 منٹ کسی بھی ایوریج ووٹر سے آپ بات کر لیں تو ڈیموکریسی میں آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ چرچل نے ہی ایک اور بات کہی تھی جو تقریباً ساری دنیا جانتی ہے، وہ یہ کہ ڈیموکریسی میں بہت نقائص ہیں، بہت اس میں شارٹ کمنگس ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی نظام کسی نے ابھی تک ایجاد نہیں کیا۔ تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ ڈیموکریسی کسی بھی حال میں ہو، ڈیموکریسی غیر جمہوری حکومت سے یقیناً بہتر ہوتی ہے، اگر شارٹ ٹرم میں نہیں تو یقیناً لانگ ٹرم میں۔ اور وہ آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کس طرح سے ڈیموکریسی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہمسایہ پاکستان یا ہمسایہ آپ لے لیں یہ برما یا کوئی بھی، یا ایران کی جو حکومت ہے وہاں کی حالت کیا ہے آپ دیکھ لیں۔ اچھا، پھر اس سے ہٹ کر ایک اور بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امریکہ میں ڈیپ اسٹیٹ ہے یا نہیں۔ میں قطعی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ امریکہ میں کوئی ڈیپ اسٹیٹ ہے، یا انگلینڈ میں کوئی ڈیپ اسٹیٹ ہے، یا فرانس میں کوئی ڈیپ اسٹیٹ ہے۔ جہاں تک کہ امریکہ کا تعلق ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ کے آنے سے امریکن فارن پالیسی اور ڈومیسٹک پالیسی دونوں میں کتنا فرق آیا تھا، اور اس کے پہلے جو اوباما کی حکومت تھی ان کی پالیسیز کیا تھیں، یا ابھی بائیڈن ہیں۔ اور یہی خطرہ ہے کہ اگر ٹرمپ دوبارہ آ گیا تو امریکن پالیسی جو ہے نیٹو کے سلسلے میں، یا اوکرین کے سلسلے میں، یا امیگرنٹس کے سلسلے میں، یا بہت سارے اور مسئلوں پہ امریکہ کی پالیسی میں شدید فرق آ جائے گا، اور اس کا خطرہ نہ صرف امریکہ میں ہے بلکہ امریکہ سے باہر بھی ہے۔ تو اگر ڈیپ اسٹیٹ ہوتا تو اس طرح کی تبدیلیاں نہیں آتی، جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ حکومت آئے جائے، بے شک وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو، پالیسیز بدلتی نہیں ہیں، اس لیے کہ پالیسیز بنانے والے ہیں جو وہ آپ کو معلوم ہے، اور اسی کو کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ۔ امریکہ کی تاریخ میں 2 بار ایسا ہو چکا ہے
دو بار مطلب ریسنٹلی کی بات کر رہا ہوں میں کہ اختلاف کرنے پہ یا بہت زیادہ سیاسی کیا کہتے ہیں ایمبیشنز رکھنے پہ 2 جرنیلوں کو امریکن پریزیڈنٹس فائر کر چکے ہیں. جو پہلا میں بتانا چاہتا ہوں وہ بہت مشہور ایک جنرل تھا ڈگلس میک آرتھر. یہ ٹرومن کے زمانے میں یعنی دوسری جنگ عظیم میں اور اس کے فوراً بعد کورین جنگ میں. تو وہ بہت مشہور ہو گیا, بہت ہیرو بن گیا, بہت مقبول ہو گیا. تو اسے سیاسی پر نکلنے لگی اور وہ پالیسی اپنی خود بنانے لگا جس کا کہ گورنمنٹ سے اختلاف ہوتا تھا. جیسے کہ کورین وار کے دوران خاص کر اس کا خیال تھا کہ پورے کوریا پہ امریکہ قابض ہو جائے اور یہ جنگ چین میں لے جائے, اور چین کے ساتھ یہ نیوکلیئر وار بھی اگر ہو تو وہ بھی کرے. اس کا کوئی تعلق نہیں تھا امریکن پالیسی سے, اور اس کے نتیجے میں پھر ٹرومن جو صدر تھا پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن, انہوں نے اسے برخاست کر دیا. اب یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پبلک میں میک آرتھر بہت ہی مقبول تھے, بہت ہی زیادہ, اور سینٹ وغیرہ میں بھی, کانگریس میں بھی ان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی. اور ٹرومن جو ہیں وہ انتہائی نامقبول جو صدر گزرے ہیں امریکہ میں اس میں تھے, بلکہ ان کی ایک وقت جو ریٹنگ تھی 22% کی, وہ امریکہ کی تاریخ میں سب سے کم ریٹنگ ہے کسی بھی صدر کی. اس کے باوجود انہوں نے اسے فائر کر دیا. اور دوسرا جو واقعہ ہے وہ اوباما کے دور کا ہے, شاید آپ لوگوں کو یاد بھی ہو. وہ تھے جنرل اسٹینلی میک کرسٹل, وہ افغانستان میں امریکن کمانڈر تھے. وہ بھی بہت اچھے اور مشہور جنرل تھے, کافی ان کی ریپوٹیشن ہائی تھی. لیکن انہوں نے ایک میگزین جس کا نام تھا رولنگ اسٹون, اس میں ایک انہوں نے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے امریکن جو سیاسی لیڈرز تھے, جس میں کہ خاص کر اوباما اور بائیڈن, اور خاص کر بائیڈن اور جو وائس پریزیڈنٹ تھے, اور دیگر جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس تھے یعنی کہ سیکرٹریز آف اسٹیٹ اینڈ ڈیفنس, ان کے بارے میں بہت ہی کرٹیکل ریمارکس دیے, یعنی ان کی نکتہ چینی کی, جس کے نتیجے میں اوباما نے مجبور کیا کہ وہ استعفیٰ دیں, اور انہوں نے استعفیٰ فوراً دے دیا. تو امریکہ میں جو ہے وہ جو پریزیڈنٹ اور جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ ٹوٹلی ان کمانڈ ہوتی ہے, وہ فیصلے بناتی ہے. اس کے ساتھ جو آرمی ہائی کمان اتفاق کرے نہ کرے اسے اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے, چونکہ صدر جو ہے کمانڈر ان چیف ہے. اور اگر کبھی محسوس کریں کہ سیاسی کوئی عزائم ہیں یا ایمبیشنس ہیں تو فوراً وہ ان کی نوکری چلی جاتی ہے. ٹرومن نے بہت بعد میں 1973 میں ایک انٹرویو دیا تھا ٹائم میگزین کو. اس میں ٹرومن نے ان واقعات پہ جو اس میگزین میں بلکہ یہ کہا گیا کہ ٹرومن نے 1960s میں کہیں پہ اس واقعے پہ جو اپنا میک آرتھر کا جو تھا ایپیسوڈ, اس پہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا, اور میں یہ کوٹ کر رہا ہوں انگریزی میں, I fired him because he wouldn't respect the authority of the president. I didn't fire him because he was a dumb son of a bitch, although he was, but that's not against the law for generals. If it was, half to 3/4 of them would be in jail. میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اس کا ترجمہ آپ خود ہی کر لیں. یہ ٹرومن نے کہا 1960s میں میک آرتھر کی فائرنگ کے بارے میں, فائرنگ سے مطلب اسے برخاست کرنے پہ اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ I fired him because he wouldn't respect the authority of the president. I didn't fire him because he was a dumb son of a bitch, although he was, but that's not against the law for generals. If it was, half to 3/4 of them would be in jail. میرے خیال میں اس کا ترجمہ بھی میں اپنے طور پہ کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ میں نے
جنرل میکارتھر کو اس لیے نوکری سے نکالا کہ وہ صدر کی جو اتھارٹی ہے اس کا احترام نہیں کر رہا تھا. میں نے اسے اس لیے نہیں نکالا کہ وہ ایک سن آف اے بچ تھا، ڈم سن آف اے بچ، گدھا. حالانکہ وہ بھی تھا، لیکن وہ جرنیلوں کے لیے جو قوانین ہے اس کے خلاف نہیں ہے ایسا ہونا. اگر ایسا ہوتا تو آدھے سے لے کے 3/4 جرنیل جو ہے جیلوں میں ہوتے. یہ ٹرومن نے خیال ظاہر کیا جو فوجی لیڈرز کے بارے میں اور میکارتھر پہ بات کرتے ہوئے. تو یہ رہی امریکہ میں سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کی بالادستی کا ایک بہت اچھا اگزامپل. اور آخری بات، رمضان شروع ہو گیا ہے، اور جہاں تک ہم جانتے ہیں اور یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ فاسٹنگ کا مہینہ ہے، یعنی روزہ رکھنے کا، کم کھانے کا. لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ فیسٹنگ کا موسم ہے رادر دین فاسٹنگ. اور یہ اور بات ہے کہ جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ یوں کہہ لیں کہ انڈر دا کور آف ڈارکنیس، یعنی رات کی تاریکی میں یا اندھیرے میں ہوتا ہے، نہ کہ دن میں. لیکن جہاں تک کہ ہم جانتے ہیں اور جہاں تک کہ اخباروں میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگ رمضان میں باقی دنوں سے، یعنی باقی جو اور مہینے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اخباروں میں اس کا ذکر آتا رہتا ہے. تو کبھی لگتا ہے کہ یہ فاسٹنگ کا مہینہ ہے، لیکن کبھی لگتا ہے کہ فیسٹنگ کا مہینہ ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں رمضان میں دعوتیں ہوتی ہیں، سرکاری طور پہ، ذاتی طور پہ. بہت ہی سما جو ہے وہ بڑا کوئی فیسٹیوٹیز کا ہوتا ہے. نماز، روزہ تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہی ہے، لیکن یہ کہ کھانا پینا بھی کافی کثیر مقدار میں ہوتا ہے، اور وہ چیزیں کھائی جاتی ہیں جو باقی مہینوں میں نہیں. تو چلیں آج کے لیے ایسے ہی. آپ لوگوں کو بھی رمضان مبارک، اور میری طرف سے خدا حافظ.